آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ماجد علی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پریکشا پہ چرچا پروگرام میں طلباء، والدین اور اساتذہ کے ساتھ گفتگو کی۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ مقابلہ اور چیلنج زندگی میں تحریک اور ترغیب کے طور پر کام کرتے ہیں، لیکن مقابلہ صحت مند انداز میں ہونا چاہیے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی ٹیم ملازمت کے عوض زمین گھپلے کے سلسلے میں پٹنہ میں آر جے ڈی کے سربراہ لالو پرساد سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ یوم جمہوریہ تقریبات کے اختتام پر آج شام بیٹنگ ریٹریٹ تقریب نئی دلی کے وجے چوک پر ہوگی۔ شمال مشرقی اردن میں امریکی اڈے پر ملیٹنٹ گروپ کے ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور 34 زخمی ہوئے ہیں۔ اور مسقط میں FIH ہاکی ورلڈ کپ میں بھارت آخری پول میچ میں جمائیکا کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پریکشا پہ چرچا پروگرام میں طلباء، والدین اور اساتذہ کے ساتھ گفتگو کی۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ مقابلہ اور چیلنج زندگی میں تحریک اور ترغیب کے طور پر کام کرتے ہیں، لیکن مقابلہ صحت مند انداز میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے طلباء سے کہا کہ وہ دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے مقابلہ کریں۔ آج نئی دلی میں پریکشا پہ چرچا 2024 پروگرام کے توسط سے گفتگو کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اگر زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہوگا تو زندگی بے کیف، بے رنگ اور مایوسی والی ہو کر رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ والدین اپنے بچوں کے رپورٹ کارڈ کو اپنے وزٹنگ کارڈ کے طور پر دیکھتے ہیں، جو اچھی بات نہیں ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بچوں کو کسی بھی طرح کے دباؤ کا سامنا کرنے کے لیے مضبوط اور دلیر بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دباؤ زندگی کا حصہ ہے اور ہر ایک کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ اساتذہ بچوں کے تناؤ کو کم کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طلباء اور اساتذہ کے درمیان رشتہ نصاب اور کتابوں سے آگے بڑھ کر بھی رہنا چاہیے۔ وزیراعظم نے کہا کہ طلباء جن چیلنجوں کا سامنا کرتے ہیں ان پر اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اجتماعی طور پر توجہ دینی چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ تندرستی کے لیے متوازن غذا اور کثرت بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک صحت مند ذہن کے لیے جسم کا صحت مند رہنا بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مناسب نیند کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ طلباء کو فیصلہ کن قدم اٹھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ اگر کسی طرح کی کوئی الجھن ہے یا ابہام ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بات کر کے اور اسے حل کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ بچوں اور والدین کے درمیان اعتماد کا فقدان نہیں ہونا چاہیے۔ وزیراعظم نے طلباء سے یہ بھی کہا کہ جہاں تک ہو سکے جوابات لکھنے کی مشق کرتے رہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ اگر آپ مشق کرتے رہیں گے تو امتحان کے تعلق سے تناؤ بھی بڑی حد تک دور ہو جائے گا۔ ادھر تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نوجوانوں کی قیادت میں ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پریکشا پہ چرچا پروگرام ایک عوامی تحریک بن گیا ہے۔ بہار میں نئی NDA حکومت کی پہلی کابینہ میٹنگ آج ہو رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ کے دوران کابینہ بہار قانون ساز اسمبلی کے دونوں ایوانوں کے بجٹ اجلاس کے ترمیم شدہ پروگرام کی تجویز کو منظوری دے گی۔ اس سے پہلے بجٹ اجلاس 5 فروری سے شروع ہونے والا تھا۔ اسی دوران NDA کے ارکان اسمبلی نے موجودہ اسپیکر اودھ بہاری چودھری کے خلاف بہار اسمبلی کے سیکریٹری کو نوٹس دیا ہے۔ جناب چودھری اپوزیشن RJD کے رکن ہیں۔ 243 رکنی بہار اسمبلی میں NDA کو 128 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ RJD کی قیادت والی اپوزیشن کو 114 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ بہار میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ملازمت کے عوض زمین گھپلے کے سلسلے میں RJD کے سربراہ لالو پرساد سے پٹنہ میں پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ لالو پرساد اور ان کی بیٹی میسا بھارتی آج پٹنہ میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر پہنچے۔ ED کی ٹیم دلی سے ایجنسی کے افسروں پر مشتمل ہے۔ بڑی تعداد میں RJD کے حامی پٹنہ میں ED کے دفتر کے باہر جمع ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ مرکزی ایجنسی نے جناب لالو پرساد کو پٹنہ میں اس کیس کے سلسلے میں پیش ہونے کے لیے طلب کیا ہے۔ CBI نے ملازمت کے عوض زمین گھپلے کے سلسلے میں فرد جرم داخل کی تھی۔
اور ایڈی اس فرد جرم کی بنیاد پر کالے دھن کو جائز شکل دینے کے معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ یہ گھپلہ 2004 سے 2009 کے درمیان کے عرصے کا ہے۔ اس وقت لالو پرساد یو پی اے سرکار میں ریلوے کے وزیر تھے۔ اس کیس میں لالو پرساد اور ان کے ارکان خاندان ملزم ہیں۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے وضاحت کی ہے کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں معاشرے کے محروم طبقات کے لیے آئینی طور پر مختص کیے گئے عہدوں میں سے ایک بھی عہدے کا ریزرویشن ختم نہیں کیا جائے گا۔ نئی دلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب پردھان نے کہا کہ مرکزی اعلیٰ تعلیمی اداروں اساتذہ کے کیڈر سے متعلق ایکٹ 2019 کو متعارف کرائے جانے کے بعد ریزرویشن کے بارے میں ابہام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار سے پہلے تقرریوں میں بہت سی خامیاں تھیں۔ جناب پردھان نے کہا کہ نیا قانون درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل، دیگر پسماندہ طبقات اور معاشرے کے اقتصادی طور پر کمزور طبقات کے مفادات کی مکمل حفاظت کرتا ہے۔ تعلیم کی وزارت نے کہا ہے کہ ایک بھارت شریشٹھ بھارت پروگرام کے تحت ملک بھر سے تقریباً 100 طلبہ اوروول سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے وہاں کا ایک ہفتے کا دورہ کریں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے 8 اداروں سے طلبہ آج سے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے تحت اس میں شرکت کریں گے۔ طلبہ کے اس دورے کا مقصد شری اروبندو کے سب کی شمولیت والے تعلیم سے متعلق منفرد فلسفے کے بارے میں انہیں مجموعی جانکاری فراہم کرنا ہے۔ یوم جمہوریہ تقریبات کے حصے کے طور پر بیٹنگ ریٹریٹ تقریب آج شام نئی دلی میں تاریخی وجے چوک پر ہوگی۔ بھارتی فوج، بھارتی بحریہ اور بھارتی فضائیہ کے ساتھ ساتھ مرکزی مسلح فوج کے موسیقی بینڈز 31 مسحور کن بھارتی دھنیں بجائیں گے۔ بیٹنگ دی ریٹریٹ تقریب کا آغاز شنکھ ناد دھن کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد پائپ اور ڈرم بینڈ کے ذریعے ویر بھارت، سنگم دور، دیشوں کا سرتاج بھارت، بھاگیرتھی اور ارجنا جیسی دھنیں پیش کی جائیں گی۔ یہ تقریب سدا بہار نغمے سارے جہاں سے اچھا کی دھن کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ دلی ٹریفک پولیس نے خوش اسلوبی کے ساتھ اس تقریب کے انعقاد کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اردن کے شمال مشرقی حصے میں ایک امریکی فوجی اڈے پر ایران کی پشت پناہی والے شدت پسند ملیٹنٹ گروپوں کے ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی مارے گئے جبکہ کم از کم 34 زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی حکام نے یہ جانکاری دی ہے۔ اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حماس کے حملے کے بعد سے خطے میں پہلی بار کسی حملے میں امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے اس حملے کے لیے ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا عہد کیا ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے بتایا ہے کہ یہ حملہ شام کی سرحد کے نزدیک ایک چھوٹی جانچ چوکی پر رات میں کیا گیا۔ اس حملے میں ڈرون سے فوجیوں کے رہائشی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر اردن کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اردن میں نہیں بلکہ شام کے علاقے میں ہوا ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ اس حملے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اردن سرکار کے ترجمان نے بتایا کہ اس حملے میں شام میں واقع الطاف فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی دوران اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے کہا ہے کہ اس حملے میں ایران کا ہاتھ نہیں ہے۔ عمان کے شہر مسقط میں 5 کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیموں کے FIH ہاکی ورلڈ کپ میں بھارت نے پول بی کے اپنے تیسرے اور آخری میچ میں جمائیکا کو 13 گول سے کراری شکست دی۔ جمائیکا کی ٹیم کوئی بھی گول نہیں کر سکی۔ اس طرح بھارت ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے جو کل کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے بھارت نے کل سوئٹزرلینڈ کو ہرایا تھا جبکہ مصر سے وہ ہار گیا تھا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج صبح اتر پردیش اور بہار کے کچھ حصوں میں گھنے سے بہت گھنا کہرا چھایا رہا۔ موسمیات کے محکمے نے کہا ہے کہ پنجاب، دلی، مدھیہ پردیش، راجستھان، اڈیشہ اور آندھرا پردیش کے دور دراز کے مقامات پر بھی درمیانہ درجے کا کہرا چھایا رہا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پریکشا پہ چرچا پروگرام میں طلبہ، والدین اور اساتذہ کے ساتھ گفتگو کی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی ٹیم ملازمت کے عوض زمین گھپلے کے سلسلے میں پٹنہ میں RJD کے سربراہ لالو پرساد سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ یوم جمہوریہ تقریبات کے اختتام پر آج شام بیٹنگ ریٹریٹ تقریب نئی دلی کے وجے چوک پر ہوگی اور مسقط میں FIH ہاکی ورلڈ کپ میں بھارت آخری پول میچ میں جمائیکا کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔